بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرنٹ افیئرز ود شیخ یونس اور میں ہوں نایاب بدر۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیخ یونس صاحب جو کہ دبنگ تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم میڈم، کیا جی سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر آج میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ آج کے ہمارے ٹاپکس کیا ہیں، کن کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سہیل آفریدی کا، جو ان کا دورہ ہے لاہور کا، کیا وہ کامیاب رہا یا ناکام، اور کیا وہ لوگوں کو سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بریڈ فورڈ میں پی ٹی آئی کی طرف سے عسکری قیادت کو قتل کی دھمکیاں، اصل حقائق کیا ہیں، رد عمل کیا ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور چیف جسٹس پنجاب عالیہ نعیم اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پراپرٹی آرڈیننس میں آمنے سامنے ہیں، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کیا کوٹ لکھپت جیل سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی پے رول پر رہائی ہو سکے گی۔ اور بہت امپورٹنٹ ایک اور ٹاپک پی آئی اے کا، پی آئی اے کی نجکاری حکومت نے کیا کھویا کیا پایا، اس کی آکشن کس طریقے سے ہوئی، اس کو ہماری جو حکومت ہے خسارے سے کیوں نہ نکال سکی، 650 ارب کا قرضہ کس طریقے سے چڑھ گیا پی آئی اے کے اوپر۔ ان سارے موضوعات پہ ہم بات کریں گے اور زبردست تجزیہ دیں گے شیخ یونس صاحب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، آج چونکہ 27 دسمبر ہے اور بے نظیر بھٹو کی آج 18ویں برسی ہے۔ شیخ صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ بے نظیر بھٹو نے نو ڈاؤٹ بڑا کڑا وقت گزارا اور بڑی انہوں نے جو ہے انہوں نے ٹف ٹائم فیس کیا سیاست میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست کس طرح کی تھی، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ ان کی سیاست کو؟ بہت شکریہ نیاب۔ یہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، 21 جون 1953 کو یہ کراچی میں پیدا ہوئی جی، اور 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ میں، وہ سب کو پتہ ہے کہ جس طرح وہاں ان کو وہ گولیاں وغیرہ چلی جو بھی ہوئی، وہاں ان کی شہادت ہوئی۔ جی، تو میں ان کو خراج عقیدت اس شکل میں پیش کروں گا۔ ان کا ایک بہت مشہور ایک بات ہے جو ہر جگہ ڈسکس کی جاتی ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ جس طرح کی سٹرگل بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی، جس طرح کی مشکلات انہوں نے دیکھیں، جس طرح ان کو جمہوریت کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، دیکھیں یہ میڈم جو تھیں، ان کی میڈم محترمہ بے نظیر بھٹو کو جمہوریت، میں یہ کہوں گا کہ جس طرح جمہوریت کا دوسرا نام اگر بے نظیر بھٹو کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جو مشکلات میڈم بے نظیر بھٹو صاحبہ نے برداشت کی، جس طریقے سے وہ اپنے خاندان کو، فیملی کو بھی لے کے چلیں، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے لیے بھی جو ہے نا وہ قربانیاں دی، وہ سب جو ہے نا ایسی چیزیں ہیں اگر ان کو اکٹھا کیا جائے، اور ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی اور آئندہ بھی موجودہ دور میں بھی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ جس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دے کر، جس طریقے سے قربانیوں کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو چلایا، جس طریقے سے پاکستان کی جمہوریت کو برقرار رکھا۔ اور نیاب یہ دیکھیں جس دور میں میڈم بے نظیر بھٹو کی سیاست چلتی تھی، اس وقت کے دور میں آج کے دور میں بہت فرق ہے۔ اس وقت میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا، لوگوں کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اور جو مشکلات اور جو تنگیاں، جو چیزیں برداشت کر کے وہ جمہوریت کا حسن کو برقرار رکھی ہوئی تھی، وہ بہت اہم بات ہے۔ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان کی جمہوریت کے لیے کوششوں کو، اور جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا۔ اب یہ دیکھیں نا جو چیزیں وہ کر کے چلی گئی ہیں، اب ان کے مخالف، اب ان کے جو کمپیٹیٹر تھے، مخالف تھے، وہ نون لیگی تھی، نواز شریف صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے۔ اب ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ابھی بھی چل رہی ہیں۔ وہ کس شکل میں چل رہی ہیں؟ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام ہے جو ابھی بھی قائم دائم ہے، اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کے دور میں بھی وہ چلتا رہا ہے۔ وہ ایسا وہ سسٹم بنا گئی ہیں، اور جس سے کروڑوں لوگ جو ہے نا، لاکھ کروڑوں تو نہیں ہوں گے، کل لاکھوں لوگ جو ہے نا مستفید ہو رہے ہیں، خاندانوں کا جو ہے وہ چولہا جلتا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر سندھ میں دیکھیں، سندھ میں انہوں نے ہیلتھ کے اوپر بڑا کام کیا ہوا ہے۔ سندھ کے اوپر انہوں نے ہیلتھ پہ جو وہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہ میڈیا پہ نہیں ہائی لائٹ ہوتی، تو ہیلتھ کے لیے انہوں نے سندھ کے لوگوں کے لیے بہت کام کیا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں تو وہ ایک ایسی سیاستدان تھی کہ جس کا خلا جو ہے نا ابھی تک نہیں پور کیا جا سکا۔ بالکل، بڑی سادہ طبیعت کی وہ شخصیت تھیں
اور اتنی زبردست ان کی یہ جو سیاست رہی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کام کیا کہ دیکھیں 18 سال ہو گئے ہیں انہیں دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور ایسے ہی ہے جیسے ابھی یہ کل کی بات تھی۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ صاحب کل سہیل افریدی صاحب لاہور جو ہے وہ تشریف لے آئے تھے۔ آپ یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ ان کا یہ جو دورہ لاہور ہے یہ کیا کامیاب رہا، ناکام رہا؟ کیا وہ عوام کو جو پنجاب کے لوگ ہیں، لاہور کے لوگ ہیں، سڑکوں پر لانے میں کامیاب رہے؟ دیکھیں نیاب، اس میں جو میری انفارمیشن ہے، ان کو جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو میرے خیال میں انہیں کسی بھی جگہ پہ کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس جو ہے نا وہ ان کو پیش نہیں آئی۔ جب وہ پشاور سے نکلے ہیں موٹر وے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو چکری کے قریب تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ جی وہاں کا جو سروس ایریا ہے، سروس ایریا اس لیے بند کیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک پرائیویٹ کنٹریکٹر کا ہے، تو اس نے اپنے کو تحفظات کا اظہار کیا کہ یہاں توڑ پھوڑ نہ ہو، تو وہ ان کے کہنے کے اوپر جو ہے نا سروس ایریا جس کی وہ پراپرٹی تھی، جس نے وہاں وہ ٹینڈر بھی نہیں کیا ہوا ہے، جس جو وہاں کام کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بند کیا گیا، تو وہ سروس ایریا میں نہیں جانے دیا گیا ان کو۔ اس کے بعد موٹر وے کھلی رہی ہے، موٹر وے کے بعد جو ہے نا وہ لاہور پہنچے ہیں، لاہور پہنچنے کے بعد جو لاہور بار میں، تو اس میں اگر میری جو انفارمیشن کے مطابق جو ہے نا وہ لوگوں کو باہر نہیں نکال سکے۔ آپ اگر دیکھیں گے کہ وہ پنجاب اسمبلی گئے ہیں، پنجاب اسمبلی کے ساتھ جو روڈ لنک کرتا ہے وہ آپ لاہور کا سمجھے دل ہے، مال روڈ ہے۔ جب وہ پنجاب اسمبلی سے نکلے ہیں، اگر لوگوں نے ان کا کوئی استقبال کرنا ہوتا، لوگ گھروں سے باہر نکلتے، اب مقصد جو لاہور کا ایک کلچر ہے، اب ماضی میں دیکھیں اسی لاہور سے جو تحریک شروع ہوئی ہے، میں تھوڑی سی اگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا۔ جس وقت وہ عدلیہ کی تحریک شروع ہوئی تھی، اس وقت جو جگہ جگہ مقصد اتنی پابندیاں تھی کہ کوئی پیدل بھی جو ہے نا لوگوں کو سڑک کراس کرنے نہیں دے رہے۔ نواز شریف صاحب جو ہے نا جس وقت نکلے ہیں، جس وقت وہ عدلیہ کی تحریک کو لے کے، نواز شریف کے ساتھ جب وہ اپنے گھر ماڈل ٹاؤن سے نکلے ہیں، ہارڈلی کوئی 6-7 آدمی تھے اور بہت کم لوگ تھے، ان کو وہ اپنے ساتھ لے کے نکلے ہیں، اور جس طرح وہ چلتے گئے ہیں، وہ کلمہ چوک تک آئے ہیں، وہاں لوگوں کا ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہو گیا تھا، ہزاروں لوگ۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر جب انہوں نے لاہور کراس کیا ہے تو وہ ایک تحریک بن چکی تھی۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اتنے لوگ ہو چکے تھے اس وقت کی جو مقصد جو آمریت کا دور تھا، جو آمر تھے اس وقت انہوں نے ہلا دیا تھا ان کو۔ اور وہی جو نواز شریف جو اپنے 8-10 لوگوں کو لے کے نکلے، وہ جب مرید کے پہنچے، وہ اس مرید کے پہنچنے پر انہوں نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور وہاں جا کے عدلیہ کی بحالی ہوئی تھی۔ تو میں یہ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جس وقت سہیل افریدی صاحب وہاں سے نکلے ہیں، ان کو مال روڈ پہ کوئی بندہ نہیں ملا، ان کا نیکسٹ سٹیپ تھا اوریگا سینٹر۔ اوریگا سینٹر میں ان کو وہاں مایوسی ہوئی ہے۔ اوریگا سینٹر میں مایوسی ہونے کے بعد یہ لطیف کھوسہ صاحب کے گھر گئے ہیں، وہاں ان کو کوئی استقبال نہیں تھا، کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی شہری نہیں تھے، کوئی ایسا کوئی ہجوم نہیں تھا جو یہ ایک اپنا کو پیغام دے سکے، حکومت کو دے سکے، اسٹیبلشمنٹ کو دے سکیں کہ جی میں دیکھیں جی لاہور میں آ گیا ہوں۔ تو جس طرح انہوں نے وہاں سے بیان دے کے نکلے تھے کہ یہ جو لاہور میں جو قیدی نمبر 804 کا راج ہوگا، وہ راج مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے لاہور کے شہریوں کو نکالنے میں بالکل ناکام ہوگی۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا اور میں بیک گراؤنڈ میں جا کے آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا۔ 2019 میں بالکل سیم جو سچویشن تھی وہ اس وقت نون لیگ کے ساتھ تھی۔ نون لیگ کے ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ، جس وقت آپ کو یاد ہوگا منڈی بہاؤدین کا جلسہ ہوا، منڈی بہاؤدین کے جلسے میں وہ لوگ بالکل سمجھے کہ وہ ساری چیزیں اس طرح سٹک تھی کہ وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تھا کہ مریم نواز کا جلسہ ہوگا، لیکن وہاں جب مریم نواز پہنچ گئی تو لوگ نکل آئے، لوگوں نے ان کا استقبال کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کا۔ اس کے بعد اسی طرح فیصل آباد میں جب وہ رانا ثناء اللہ کا جلسہ ہوا، وہاں بھی لوگ نکلے، اس کے بعد اسی طرح پابندیاں تھیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب وہ آپ کو یاد ہوگا ایک پی ڈی ایم کا جلسہ تھا جس میں ملتان میں، ایک ملتان سٹیڈیم میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا، اس وقت آصفہ بھٹو صاحبہ نے اور مریم نواز صاحبہ نے
تو ان سے خطاب کرنا تھا. اس وقت کیا کیا گیا, اس وقت کے جو آمریت کا دور ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے. اس وقت کے عامر کون تھے؟ یہ عمران خان صاحب تھے. اس وقت کے عامر کون تھے؟ یہ جنرل فیض حمید صاحب تھے. انہوں نے ملتان کے اسٹیڈیم میں پانی چھوڑ دیا تھا. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے, میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. لیکن جب وہ ملتان کا اسٹیڈیم بند کیا گیا, مریم نواز صاحبہ, آصفہ بھٹو صاحبہ, یہ جمہوریت کے لیے نکلی ہوئی تھی نا, تو انہوں نے باہر نکل کے جہاں اپنا اسٹیج لگایا, جہاں انہوں نے جلسہ شروع کیا, وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے تھے. تو لیکن ایسی کوئی چیز ہمیں سہیل افریدی صاحب کے اس دورے میں ہمیں نظر نہیں آئی. یہ بیسیکلی ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ ہم لاہور کو ایکٹیو کریں گے, لاہور سے اپنی اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے, جس طرح کا انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. اب آپ ان کا اگر قافلہ دیکھیں گے, ان کے قافلے میں آپ کو ڈنڈا بردار لوگ بھی نظر آئے, وہ کے پی کے تھے. ان کے خلاف اور جھنڈے اور ساری چیزیں وہ وہیں سے کے پی کے سے لے کے آئے تھے. تو وہ, لیکن یہاں ان کو کوئی مورلی سپورٹ نہیں ملی, کوئی لاہور کی قیادت ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکی, کوئی لوگ جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں کر سکے. تو میرے خیال میں یہ جو ایک ہوا جو بنا ہوا تھا سہیل افریدی صاحب نے کہ میں یہاں جا کے یہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے, ان کا بیسیکلی نیکسٹ سٹیپ یہ تھا کہ اسلام آباد کے اوپر جو ہے نا چڑھائی کی وہ کال دی جا سکے. لیکن یہاں جو جتنی کہ مایوسی کل میری انفارمیشن کے مطابق جو ہے نا کل جو مایوسی دیکھی گئی ہے, نہ لبرٹی میں کوئی لوگ تھے, نہ اوریگا سینٹر میں کوئی لوگ تھے. جب یہ پنجاب اسمبلی سے باہر نکلے ہیں تو وہ وہاں تو دیکھیں مال روڈ ہے, وہاں تو کوئی اتنی بہت بڑا مال روڈ ہے. اگر لوگوں نے جمع ہونا تھا, لوگوں نے اکٹھا ہونا تھا, ان کا استقبال کرنا تھا یا ان کو ویلکم کرنا تھا, تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ٹرننگ پوائنٹ وہیں سے ہو سکتا تھا. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے نا بالکل جو 100% جو ہے نا ان کا یہ شو فلاپ کیا ہے. اور سہیل افریدی صاحب جو سوچ کر آئے تھے وہ میرے خیال اس میں ان کو بالکل مایوسی ہوئی ہے, بہت مایوسی. اچھا شیخ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ وغیرہ ہو, ان کی کوئی گیدرنگ ہو, عوامی گیدرنگ ہو, وہاں پر دنگا فساد نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. کل بھی پنجاب اسمبلی میں ان کی جو گارڈز کے آپس میں ہاتھا پائی ہوئی, تو کیا یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہے جا کے, یا یہ اپنی جاگیر سمجھ کے آتے ہیں؟ اب دیکھیں, میں نے جس طرح آپ کو بتایا, جس طرح انہوں نے سوچا تھا اس طرح تک کوئی معاملہ ہو نہیں سکا. کو لاہوریوں نے ان کو لفٹ نہیں کرائی, لاہور باہر نہیں نکلے, لوگوں پی ٹی آئی کی قیادت ناکام ہوئی ہے. تو وہ تو چاہتے تھے کہ کسی طریقہ سے کوئی بدمزگی ہو, کہ ہمارے لوگ تھوڑے سے کچھ زخمی ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی وہ چیز کرنا چاہ رہے تھے. لیکن کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں ہے. لیکن وہ اب دیکھیں, وہ 2 دن ادھر ہی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں کل جو ہے نا وہ جو یہ سوچ رہے تھے, جو پی ٹی آئی یہ سوچ رہی تھی, ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ابھی یہ 2 دن ادھر ہی ہیں. جی, تو شیخ صاحب اب بات کریں گے بریڈ فورڈ میں پی ٹی آئی کی طرف سے عسکری قیادت کو قتل کی دھمکی دی گئی ہے, اور باقاعدہ طور پہ وہ ایک پیج بھی سامنے آیا, پی ٹی آئی کا پیج تھا, اور ٹویٹر پہ وہ اس کی تصویریں ویڈیو سامنے آ رہی ہیں. رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں نیاب, ہم اگر اس معاملے کو دیکھیں, جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں, جس طرح انہوں نے بنیان المرصوص کا جو مارکا لڑا ہے اور جس طرح فتح حاصل کی ہے, بہت زبردست. جس طرح آپ لیبیا میں دیکھیں $4.5 ارب کا انہوں نے معاہدہ کیا ہے. اس کے علاوہ جس طرح آپ کل دیکھیں کہ یو اے کے پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں, تو وہ آ کے ان کو ملے ہیں, جس طرح وہ عزت سے ان کو ملتے ہیں, جس طرح کو معاملات وہ یہ ہمارے فیلڈ مارشل جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. تو ان کے بارے میں اگر ایسی چیزیں یہ پی ٹی آئی کرے گی, یہاں تو آپ کر رہے ہیں مذاکرات کی بات کرتے ہیں, یہاں آپ کرتے ہیں ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, یہاں آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے, یہاں آپ نے علامہ ناصر عباس رضوی صاحب کو آگے لگایا ہوا ہے کہ جی ہماری کو مفاہمت کروا دیں, ہماری کوئی چیزیں کروا دیں. یہ معاملہ یہ ہوا ہے بریڈ فورڈ میں جو ہے نا, یہ شہزاد اکبر صاحب کے حق میں جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے نا ایک مظاہرہ کیا. اس مظاہرے میں ایک خاتون ہے, انہوں نے ایسے کو نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان کی گاڑی کے نیچے
کوئی اس طرح کو بم وغیرہ لگایا جائے، ان کو جو ہے نا وہ کر دیا جائے. مقصد بڑی نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو میں یہاں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا. تو وہ چیزیں جو ہے نا یہ مذاکرات کی طرف نہیں جائیں گی. جو شہزاد اکبر صاحب ہیں یہاں سے معافی تلافی کر کے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر جو بھی معاملات کر رہے ہیں وہ اس کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. اب اگر پی ٹی آئی کی طرف سے، جو پی ٹی آئی کے ورکر کی طرف سے ایسی چیزیں آئیں گی تو وہ جس وقت اس خاتون نے بیان دیا ہے اس کے بعد جو ہے نا پاکستان کی حکومت کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا ہے. ان کے جو ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں ان کو بلایا گیا اور ایک ڈیمورش لسٹ ہوتی ہے، وہ بڑی ہائی پروفائل چیز ہے، وہ ان کو جاری کی گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو انگلینڈ کی گورنمنٹ ہے اس کا جواب بھی آ چکا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہاں جو ہے نا وہ قانون کی پاسداری ہے، یہاں بالکل قانون کا بول بالا ہے. آپ قانون کے مطابق جو ہے نا وہاں کا جو پولیس اسٹیشن ہے بریڈ فورڈ، وہاں جو ہے نا آپ کوئی اپلیکیشن دیں تو ہم اس کے خلاف جو ہے نا وہ پورا ہم ایک ایکشن لیں گے، اس کے خلاف پوری کارروائی کی جائے گی. اور ماضی میں یہ ہو چکا ہے کہ اس طرح کی دھمکیوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کو 5 سال کی قید بھی ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، اس معاملے کو ان کو تھوڑا سا نا کچھ سمبل بنانا چاہیے کہ اس کے خلاف ایک پوری کارروائی کریں، جو قانونی تقاضے ہیں پورے کر کے کہ اس کو جو ہے نا اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے کہ آئندہ کسی کو مقصد اس وقت جو پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال ہے اور جو ہمیں بیرونی خطرات لاحق ہیں تو اس میں تو فیلڈ مارشل صاحب اگر نہ ہوتے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے. تو ہم تو اس چیز کو ہم یہ کہیں گے کہ ان کے خلاف پوری کارروائی ہو، یہ جو بھی ہے قانونی کارروائی پوری کر کے ان کو جو ہے نا منطقی انجام تک پہنچائے. اچھا سر، یہ جو بریڈ فورڈ کی ایک بات سامنے آئی، جس طریقے سے ہماری عسکری قیادت ہے ان کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ایک سوال کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں آپ سے کیا تھا کہ جس طرح شہزاد اکبر صاحب کے بارے کیا تھا، یہ باہر بیٹھ کے بڑا بولتے ہیں اور بڑا زور شور سے بولتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ بھی باہر سے ہی دی جا رہی ہیں. تو کیا یہ پاکستان کے لوگ باہر جا کے بڑے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ ایک فیلڈ مارشل کو اس طریقے سے سر ٹارگٹ کرنا اور کہنا یہ بہت بڑی بات ہے؟ دیکھیں نیاب، اس میں تو ہم جو حکومت ہے یا جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر یہ کوئی کام کرتے ہیں، آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کل رات کو جو بریگیڈیئر عادل راجہ صاحب ہیں ان کے بھی گھر پہ کوئی جو ہے نا کوئی لوگ گئے ہیں، کچھ سیکورٹی الارم بج گیا ہے تو وہ گھر میں نہیں تھے. تو آج وہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی ویلا کیا ہے، اس میں بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جی وہ بچ گئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اگر آپ لوگ ان لوگوں کی طرف جو ہے ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی سیاسی قد نہیں ہے، یا کوئی ان کے یہ اتنے کوئی امپورٹنٹ آدمی نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ حکومت اس لیول پہ جا کے ڈسکس کرے. یہ ایک ویلا کرتے ہیں، ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، بیسیکلی اس لیے کرتے ہیں ان کے پاس کام کم تو کوئی ہے نہیں، انہوں نے اپنا ویلا کر کے تو کوئی ڈالرز وغیرہ یوٹیوب پہ کمانے ہوتے ہیں. تو پی ٹی آئی کی ایک سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے ایک ورک تو ہے، تو وہ ان کے ویلاگ سنتی ہے. کوئی اگر اس میں کوئی ایسی کوئی بات تو ہوتی نہیں ہے ان کے ویلاگز میں جس سے یہ لوگوں کو کنونس کر سکے، بس وہ جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے. آج بھی انہوں نے وہ کیا ہے کہ یو اے کے پریزیڈنٹ کیوں آئے ہیں، یہ دیکھیں یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا. تو اسی طرح جو ہے نا وہ یہ تو کرتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو جس طریقے سے پاکستان کو فیلڈ مارشل صاحب لے کے چل رہے ہیں اور کور کمانڈر کانفرنس میں بھی جس طرح بتایا گیا ہے کہ جس طرح یہ پاکستان کے جو لیبیا کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اور بھی لوگ آذربائیجان کے ساتھ جی F-17 تھنڈر کا ہوا ہے، پاکستان معاشی استحکام کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کو تو ان لوگوں کو تھوڑا سا دیکھنا تو پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو بتائیے معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں گے انشاءاللہ. سر یہ تو وہ کردار ادا کریں جیسے حکومت اور ساتھ میں اپوزیشن جو ہے وہ بیٹھ کے تو اس طریقے سے دنگا فساد کریے، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو بہت ہے دم، آپ میں اتنے دمخم ہیں، تو آپ پاکستان آ کے بات کریں اور پھر بیٹھ کے بات کریں. ہم بھی کہیں کہ بھائی آپ بڑے پاورفل ہیں. نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا سر وہ ہے چیف جسٹس عالیہ نیلم اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پراپرٹی آرڈیننس میں یہ جو آمنے سامنے آ گئی ہیں، بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس صاحبہ نے. آپ کیا سمجھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں نیاب، یہ نا بڑا سیریس سینسٹیو ایشو ہے.
تو چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس کوئی 45 کے قریب درخواستیں آئیں جی کہ یہ جو پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس ہے اس کے یہ جو قانون کے جو ہے نا بالکل خلاف ہے. جی تو انہوں نے اس پہ بڑا سخت ایکشن لیا ہے اور بڑے سخت ریمارکس دیے, اور اس وقت کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو بھی بلایا, اور انہوں نے فوری طور پہ اس قانون کو سسپینڈ کیا. اس قانون کو سسپینڈ کرنے کے بعد جو ہے نا پنجاب اسمبلی میں اور ہماری جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ بڑے سخت بیانات آئے. جی اچھا, اس کے بعد جو ہے نا ہم نے کچھ بعد کوئی ان کے ایک لیڈر ہیں جی جو وکلا کے انڈیپینڈنٹ گروپ کے جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ ہیں احسن بھون صاحب, جی تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحب کے حق میں بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مریم نواز صاحب کچھ ہوش کے ناخن لیں. تو میرے خیال میں یہ جو پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس یہ ہے کہ وہ سارے جب وہ ایک سول کورٹ نے کسی بھی پراپرٹی کا سٹے دیا ہو تو وہ سٹے کے دوران ہی اگر وہ جو معاملہ اس میں چل رہا ہے وہ ڈی سی کو اور ریونیو آفیسر کو اختیارات دے دیے گئے ہیں, وہ پراپرٹی کا قبضہ ایک بندے سے لے کے دوسرے کو دے دیں. تو میرے خیال میں اس میں جو آپ کو جو صورتحال نظر آئے گی نا, جو اسٹیبلشمنٹ, میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں مریم نواز صاحبہ کو سپورٹ نہیں کرے گی. تو اس معاملے کو جو ہے نا ان کو ریویو کرنا چاہیے. پنجاب اسمبلی میں کچھ ایسی چیزیں اس کو دیکھیں اور عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو معاملے کو جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ اگر اتنے سخت ریمارکس آئے ہیں تو انہوں نے تو وہ کچھ جاتی عمرہ کے بارے میں ریمارکس دیے تھے, تو اس کو جو ہے نا وہ بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. تو باقی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں اس طرف مریم نواز صاحبہ کی اس معاملے میں سپورٹ نہیں کرے گی. اور دوسری میں بات آپ کو آج کچھ دنوں سے کل سے یا وہ بات چل رہی ہے کہ ان کو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا جائے گا. ان کی دیکھیں بیسیکلی ریٹائرمنٹ ہے 2028 میں, اگر ان کو جج بنا دیا جائے گا یہ پھر 2030 تک وہاں رہیں گی. تو میرے خیال میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں ہے, تو یہ یہیں رہیں گی. تو جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحب کو چاہیے اس کو آرڈیننس کو دیکھیں, تو اس میں دوبارہ ڈسکشن کر لیں عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے. اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ جو ان کے تحفظات ہیں عدلیہ کے وہ دور ہونے چاہیے اس معاملے. بالکل وہ دور ہونے چاہیے, ورنہ ریمارکس وہ دے چکی ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر جاتی عمرہ بھی چلا جائے گا. جی ناظرین, ہمارے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, لیکن یہاں پہ وقت تو ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے.